السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ کائنات کے اندر، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ خالق کائنات اکیلا ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے مختلف ہونے کے اندر عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش بگ بینگ کے ذریعے ہوئی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سائنس کی تحقیق کے متعلق کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے، کیا کافر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے دونوں، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی سائنس کی جو تحقیق ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش بگ بینگ کے ذریعے ہوئی، ایک دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان وجود میں آئے، اس سے پہلے وہ ملے ہوئے تھے، توانائی کی صورت میں تھے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اب ملحدین کے قرآن پر اعتراض ہے، وہ اس آیت کے تحت اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق آسمان و زمین پہلے ایک مادہ کی صورت میں تھے، مادہ کی شکل میں تھے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین و آسمان توانائی کی صورت میں تھے، تو لہذا یہاں قرآن مجید سائنس کے خلاف ہے۔ اعتراض کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، لیکن ملحدین کے پاس وہ بھی نایاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے تو کہیں پر بھی یہ نہیں ذکر کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مادہ سے کی ہے، یا زمین و آسمان پہلے مادہ کی صورت میں تھے، مادہ کی شکل میں تھے۔ قرآن مجید کے کسی آیت کے اندر بھی ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اور یہ آیت، اس آیت کے اندر تو
ان السماوات والارض کانتا رتقن، اس کے اندر تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وحدت کی صورت میں تھے، یعنی پہلے ایک تھے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ اور ایسا کہنا بگ بینگ تھیوری سے بالکل مختلف نہیں ہے، کیونکہ بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہلے توانائی کی صورت میں تھے، ایک تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ پہلے ایک تھے، تو اس سے کوئی مختلف ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے توانائی کی صورت میں ہی ہوں جیسے سائنس کہتا ہے، اور قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن نے صرف یہ بتا دیا کہ ایک تھے، تو ایک کا تو سائنس بھی اقرار کر رہا ہے کہ پہلے ملے ہوئے تھے، ایک تھے، وحدت کی صورت میں تھے۔ اب یہاں ملحدین نے خامخواہ کا اعتراض کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ملحدین کو تو یہ سوچنا چاہیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو بات بتا دی کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، سائنس نے اس کی تحقیق تو آج کی ہے، تو مطلب سائنس نے آج ترقی یافتہ دور کے اندر آج جا کے سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، توانائی کی صورت میں تھے، پھر دھماکہ ہوا، پھر زمین و آسمان وجود میں آئے جیسے بھی ہوئے۔ لیکن قرآن مجید اس نے تو 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، تو پھر ان کو یہ بات ماننی پڑے گی، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ خالق حقیقی اور خالق کائنات کا کلام ہے، اور اسی نے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے، وہی اس کا خالق ہے۔ لیکن ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔